نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ محترم سامعین اور ناظرین، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی ایک تعلیم دی ہے کہ ہم کوئی بھی بات بغیر تحقیق کے نہ پھیلائیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اے ایمان والو، کہ اگر تمہارے پاس کوئی بھی خبر آئے تو تم بغیر تحقیق کے اس کو آگے نہ بھیجو، پہلے تحقیق کر لو کہ وہ چیز کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ کسی بھی شخص کے بارے میں کوئی بھی بات بغیر تحقیق کے نہ پھیلائے۔ یہ اتنی بڑی بیماری ہے جس کے ذریعے سے پورے معاشرے میں بگاڑ اور فساد پیدا ہوتا ہے، دشمنیاں جنم لیتی ہیں، عداوتیں، بغض، عناد، حسد جیسی بری عادتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کفا بالمرء کذبا، فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ تو وہ آدمی بڑا جھوٹا ہے جو سنی سنی بات کو پھیلاتا ہے۔ اکثر ہوتا کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کے بارے میں کوئی بات سن لی ہے، تحقیق کے بغیر ہم کسی اور سے کہتے ہیں، وہ آدمی ایک اور دو تین بات ملا کر کسی تیسرے کے پاس شیئر کرتا ہے۔ ویسے ہوتے ہوتے بات میں بہت ساری باتیں ملائی جاتی ہیں، تو ایک قسم کا ایک جرم ہے، ہم کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ تو یہ تو عام لوگوں کے بارے میں ہوئی، لیکن حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج سوشل میڈیا پر واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے، جتنے بھی کمیونیکیشن میڈیاز ہیں، اس کے ذریعے اسلام کے نام پر، قرآن کے نام پر، حدیث کے نام پر بہت ساری ایسی جھوٹی باتیں پھیلائی جاتی ہیں جو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ ایسی باتیں جسے نہ اللہ نے کہا نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کرنے کا حکم دیا، ایسی چیزوں کو شیئر کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ کے رسول نے کتنی وعید سنائی، کہا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میرے بارے میں جھوٹ بولے تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو نبی کے نام سے کتنے میسیجز شیئر کیے جاتے ہیں فیس بک میں، کتنے میسیجز پوسٹ کیے جاتے ہیں واٹس ایپ میں، بہت ساری ایسے میسیجز ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں ہوا کرتی ہیں، بس پھیلائے گئے، پھیلاتے ہیں، تو بہت بڑا جرم کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعید کے مستحق بنیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔ تو لہٰذا ہمیں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال صحیح کریں، وہی چیز شیئر کریں جو صحیح حدیث ہو۔ یاد رکھیں ہر حدیث نہیں ہوتی، بلکہ ہر صحیح حدیث ہی حدیث ہوا کرتی ہے۔ ایسے موضوع روایتیں، من گھڑت قصے، کہانی جس کا کوئی تعلق نہیں دین سے، نہ قرآن میں اس کی دلیل ہے نہ حدیث میں اس کی دلیل ہے، ایسے واقعات، بزرگوں کے واقعات سمجھائے جاتے ہیں، سنائے جاتے ہیں، ہم اس کو فارورڈ کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ بھی اس کے ضمن میں آتی ہے۔ تو بغیر تحقیق کے دین کی باتیں اللہ کے لیے شیئر نہ کریں، فارورڈ نہ کریں، ورنہ وہ غلط باتوں پر اگر کوئی عمل کرے آپ کے فارورڈ کرنے کی وجہ سے، وہ بھی گنہگار ہوں گے اور آپ بھی گنہگار ہوں گے، دونوں اس میں ملوث ہوں گے۔ تو لہٰذا اس سے دور رہیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم وہی بات کریں جو ہمارے علم میں ہے۔ وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ اللہ نے کہا کہ اس چیز کے بارے میں مت کہو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے پاس پوچھے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہوگا، آنکھوں سے اللہ پوچھے گا، کانوں سے اللہ پوچھے گا قیامت کے دن۔ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ دعا رب العالمین سے اللہ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم وہی بات کریں جو صحیح بات ہے، غلط اور جھوٹی باتوں کو ہرگز بھی نہیں کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سے دور فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔